والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ورسولا اور ایک رسول الى بنی اسرائیل کی طرف انی بے شک میں قد جئتکم آیا ہوں تمہاری طرف بآیتن ایک نشانی کے ساتھ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے انی کہ بے شک میں اخلقو بناتا ہوں لکم تمہارے لیے من الطینی گارے سے کہیئت الطیر پرندے کی مانند فانفخ پھر پھونک مارتا ہوں فیہ اس میں فیکون تو وہ ہو جاتا ہے طیرن پرندہ باذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ وابرئ اور میں اچھا کرتا ہوں اکمہ مادر زاد اندھے کو والابرص اور کوڑی کو واحیی اور میں زندہ کرتا ہوں الموتى مردے کو باذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ وانبئکم اور تمہیں بتاتا ہوں بما جو تأکلون تم کھاتے ہو وما اور جو تدخرون تم ذخیرہ کرتے ہو فی بیوتکم اپنے گھروں میں ان بے شک فی ذالک اس میں لآیتن نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو انی قد جئتکم بآیت من ربکم یعنی جب وہ رسول بن کر آئیں گے تو ان کی دعوت یہ ہوگی جو آگے بیان ہوئی ہے انی اخلقو یہاں خالق کا لفظ ظاہری شکل و صورت بنانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والوں سے فرمائے گا تم نے جو خلق کیا اسے زندہ کرو یعنی تم نے جو ظاہری تصویر کی شکل و صورت بنائی تھی اس کو تم زندہ کرو پیدا کرنے والا اور زندگی دینے والا صرف اللہ رب العزت ہے پیدا کرنے اور زندگی دینے کے معنی میں خالق صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے باذن اللہ یہاں باذن اللہ کا لفظ بار بار لانے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر اللہ تعالی کا حکم نہ ہوتا تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ معجزات نہ دکھا سکتے جتنے بھی معجزے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان فرمائے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ مادر زاد اندھے کو ٹھیک کرتے وہ کوڑ کے مریض کو ٹھیک کرتے وہ پرندہ بناتے گارے کے ساتھ پھر اس میں روح پھونک دیتے تو یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ معجزات تھے جو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تھے باذن اللہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے ساتھ ہو رہا تھا پھر اسی طرح جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام گزرے ہیں ہر نبی کے معجزات کا یہی حال ہے کہ وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہوتے تھے اللہ کا اختیار
اللہ رب العزت کے اختیار کے اندر ہی وہ سارے معجزات ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو اس کے زمانے کے مناسب حال معجزات عطا فرمائے تھے۔ ہر نبی کے معجزات الگ الگ ہیں۔ جس طرح کے چیلنجز کا سامنا نبی کو ہوتا تھا، اللہ رب العزت اس طرح کے معجزات وقت کے نبی کو عطا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اور جادوگروں کا بڑا زور تھا۔ ان کے سامنے چیلنجز جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھے وہ جادوگروں کے تھے۔ جادو اس وقت بہت زور و شور کے ساتھ چلتا تھا، تو اللہ رب العزت نے انہیں وہ معجزات دے کر بھیجا جن سے تمام جادوگر دنگ رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے معجزات دیے کہ وہ اپنا عصا پتھر کے اوپر مارتے ہیں تو ادھر سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح وہ اپنا ہاتھ بغل میں دیتے ہیں، وہ ہاتھ چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ جادوگر آتے ہیں، وہ سانپ بناتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا زمین پر پھینکتے ہیں، وہ سانپ بنتا ہے اور سارے سانپوں کو نگل جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات جادوگروں کے حساب سے دیے ہوئے تھے۔ اور اسلام کی راہ میں وہ جادوگر جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزات پیش کیے تو وہی جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے ان کا مقابلہ کرنا چاہا لیکن بے بس ہو گئے۔ وہی جادوگر جو اسلام اس وقت کے دین کے مخالف تھے وہی اسلام کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور علوم طبعیہ کا بڑا چرچا تھا، سائنس کا بڑا چرچا تھا، تو اللہ رب العزت نے انہیں وہ معجزات عطا فرمائے جن کے سامنے تمام اطباء اور سائنسدان اپنے عاجز اور درماندہ ہونے کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت، شعر و شاعری اور ادب کا بڑا چرچا تھا۔ وہ عرب لوگ بڑے فصیح تھے، بڑے بلیغ تھے، وہ جو اپنی زبان سے ایک لفظ بولتے تھے اس ایک لفظ کے اندر بہت بڑا مفہوم ان کے پاس موجود ہوتا تھا۔ لفظ ایک بولتے تھے لیکن اس لفظ کے اندر بہت ساری باتوں کو جمع کیا ہوا تھا۔ بڑے فصیح و بلیغ تھے، شعر و شاعری کا بہت زیادہ ان کے پاس ذخیرہ تھا علم کا، اور بڑے وہ ادب کے ماہر تھے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زبانوں سے زیادہ افضل اور بڑی فصیح و بلیغ یہ کتاب بھیج کر دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اللہ رب العزت نے 3 چیلنجز ان کے سامنے کیے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کتاب جیسی کوئی 10 صورتیں لے کر آؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے 10 صورتوں کے علاوہ پھر چیلنج دیا کہ اس کتاب جیسی کوئی ایک صورت لے کر آؤ۔ وہ ایک صورت بھی لے کر نہیں آئے، 10 صورتیں بھی نہیں لے کر آئے، حتیٰ کہ وہ ایک آیت بھی نہیں لے کر آئے اس کتاب جیسی۔ بڑے فصیح تھے، بڑے بلیغ تھے، اپنی زبان کے اندر بڑے ماہر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں کے چیلنجز تھے، تو اللہ رب العزت نے فصاحت و بلاغت سے بری ہوئی کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجی تھی، اور ان کے چیلنجز کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا تھا۔ اس لیے پروردگار کا کلام مخلوق کے کلام سے مماثلت نہیں رکھتا۔ جو اللہ رب العزت کا کلام ہے وہ مخلوق کے کلام کے ساتھ نہیں ملتا جلتا، مماثلت نہیں ہے اللہ کے کلام کے اندر اور مخلوق کے کلام کے اندر۔ اللہ رب العزت نے اس کلام کو بھیجا ہے اور اس کلام کا مقابلہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمُصَدِّقًا، اور تصدیق کرنے والا لما جو بین یدیہ اپنے سے پہلے ہے من التورات تورات سے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ تاکہ حلال کر دے تمہارے لیے بعض الذی بعض وہ چیزیں حرما جو حرام کی گئی علیکم تم پر، وجئتکم اور آیا ہوں میں تمہارے پاس بآیت ایک نشانی کے ساتھ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ پس تم اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونَ اور میرا کہنا مانو۔
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت تورات میں سے کئی حکم جو مشکل تھے موقوف ہوئے، باقی وہی تورات کا حکم تھا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کوئی الگ مستقل شریعت لے کر مبعوث نہیں ہوئے تھے، بلکہ شریعت کی تائید اور تصدیق کرنے اور بنی اسرائیل کو تورات پر عمل کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ البتہ تورات میں بعض چیزیں جو بطور تشدید ان پر حرام کر دی گئی تھی، ان کو اللہ کے حکم سے حلال قرار دینا بھی ان کے مقصد بعثت میں شامل تھا، جیسا کہ اونٹ کا گوشت اور حلال جانوروں کی چربی وہ پہلے حرام کر دی گئی، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اونٹ کا گوشت اور حلال جانوروں کی چربی ان کے اوپر حلال کی۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ان چیزوں کو حلال قرار دیا جنہیں یہودیوں نے آپس کے اختلاف کی وجہ سے حرام قرار دے لیا تھا، لیکن زیادہ صحیح یہی ہے کہ انہوں نے بعض چیزوں کی حرمت کو منسوخ بھی کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کوئی الگ شریعت لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ پہلی ہی شریعت کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھایا، اور وہ چیزیں جو بنی اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھیں اپنی ہی اختلاف کی وجہ سے، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو ان کے اوپر حلال کیا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَرَسُولًا